الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين صدق الله العظيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم عتیق بھائی کے انتقال کے 40 دن پورے ہوئے، اس لیے یہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی مجلس رکھی. یقیناً اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے کہ انسان کے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اس کے رجسٹر کو بالکل بند نہیں کیا ہے، بلکہ نیکی کے پہنچنے کے ذرائع باقی رکھے ہیں. دنیا سے جانے والے کے رشتہ دار جو نیکیاں کر کے پہنچاتے ہیں، اس کا وہ ثواب پہنچتا ہے، جس کے لیے بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہے. چونکہ انسان دنیا سے جا کے جس عالم میں پہنچتا ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ عالم دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہوگا، اور اس کے بعد عالم آخرت ہوگا، جنت یا جہنم، میدان محشر میں جانے کے بعد جو فیصلہ ہوگا. لیکن پھر بھی فیصلہ تو بعد میں ہوگا. برزخی حالت کے اندر آدمی کو اس کی نیکیوں کے اور برائیوں کے اثرات پہنچتے رہتے ہیں. اچھائیاں ہیں تو اس کے اچھے اثرات ملتے ہیں، برائیاں ہیں تو برائیوں کے برے نتائج ملتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات نے ایمان والوں کے لیے یہ ایک وینٹیلیشن باقی رکھا کہ مرنے والے کے رشتہ دار اگر کچھ پڑھ کر بخشے یا کوئی صدقہ جاریہ کے اعمال کر کے پہنچائیں تو وہ اس کو پہنچتے رہتے ہیں. باقی برزخی حالت بہت ہی زیادہ کٹھن حالت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ
دنیا سے جانے والا کل غریق الغواص، جیسے ڈوبنے والا پکارتا رہتا ہے. ڈوبنے والا آدمی جب ڈوبتا ہے تو چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ، ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارتا ہے، ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ ہمارے پیچھے جو اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، وہ اگر کار خیر کر کے بھیجیں گے تو ان کو ملے گا، اور یہ اصل کام اولاد کا ہے. ہاں، باقی یہ مدرسے کے جو بچے آئے ہیں وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ جو ان کو بلا کر بٹھا دیا گیا ہے. رشتہ دار تو گھر کے لوگ ہیں، وہ پڑھیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا جو فائدہ بتلایا ہے وہ یہی فائدہ بتلایا کہ بچے استغفار کریں گے ماں باپ کے لیے، دعا کریں گے، رفاع عام کے کار خیر کے جو کچھ بھی ہوں گے کار خیر کریں گے، اس کا ثواب ملے گا. چنانچہ حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کے پیچھے اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح آئے گی. وہ پوچھے گا کہ انا ھذا، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بچوں نے تیرے لیے جو استغفار کیا تھا وہ ہے. تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی لیے آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کی اولاد اس طرح کے معاملات کرتی تھی. چنانچہ شرح عقائد ایک کتاب ہے، مولانا جانتے ہیں، حافظ صاحب بھی جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. شرح عقائد کے اندر اس کی ایک شرح ہے جس کو نبراس کہتے ہیں، اس میں ایک اثر لکھا ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہر سال نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے. ہر سال کہو یا جب بھی موقع لگتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اور یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، نیکی کا کام ہے. نیکی کے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک راستہ نہیں رکھا ہے کہ ایک ہی راستے سے ثواب پہنچ سکتا ہے، نہیں، بڑی تفصیلات ہے، کئی طریقے سے آپ اپنے مرحوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نبراس کے اندر، فرماتے کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی رات کو قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں بہت زیادہ روشنی ہے. تو اس روشنی کو دیکھا تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہذہ ہدیۃ المؤمنین الی اہل المقابر، یہ ایمان والوں کی طرف سے ہدیہ ملا ہے قبرستان والوں کو. ان میں سے یعنی لوگوں میں سے، ایمان والوں میں سے ایک آدمی نے عمل یہ کیا کہ وہ رات کو کھڑا ہوا اور اس نے اچھی طرح سے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، جس کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی. اور ان دونوں رکعت کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قبرستان والوں کو روشنی اور بہت ہی زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خواب میں نے دیکھا، یہ حالت میں نے دیکھی قبرستان کی، تو میں نے بھی یہ عمل بنا لیا، یہ معمول کر لیا. یہ تو ان کی بیداری کی حالت تھی، لیکن انہوں نے یہ معمول یہ بنایا کہ ہر ہفتے ہر جمعہ کو اسی طرح سے 2 رکعت پڑھتے تھے اور مردوں کو بخشتے تھے.
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا مالک غفر اللہ لک بعد، اے مالک اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی ہے، اور وہ روشنی جو تو ہدیہ کرتا ہے میری امت کو اس کا اتنا ثواب بھی تجھے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیرا ایک مکان بنایا ہے. اس سے اس اثر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر نفل نمازیں پڑھ کے آدمی ثواب پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، پہنچتا ہے، لیکن یہ خود کو کرنا ہے، اپنے کو کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو کرنا ہے، رشتہ داروں کو کرنا ہے. ایک عمل کھانا کھلانا، کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی تعریف آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت والے کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے. کھانے کی ان کو ضرورت ہے، ان کو اس کی نیڈ ہے، اس کے باوجود وہ یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھلاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ بریلوی علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کا کھانا یہ غریبوں کا کھانا ہے، چاہے چالیسا کا ہو، برسی کا ہو یا مرحوم کا کوئی بھی کھانا ہو، اس کے حقدار غریب لوگ ہیں. آپ سوچئے اس بات کو، ولیمے کا کھانا جو نکاح کے بعد، شادی کے بعد کھلایا جاتا ہے، کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بئس الطعام طعام الولیمہ التی یدعى لها الاغنیاء او کما قال. بدترین کھانا ہے اس ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑا جاتا ہے، مالداروں کو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خوشی کا کھانا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی وہ مالک ہے جس کو چاہے بلائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ برا ہے وہ ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو انوائٹ کیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو جو چیز ثواب کے لیے کی جاتی ہے اس کے لیے تو غریبوں ہی کو ہونا چاہیے، کھلانا چاہیے. تو یہ کھانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے کہنے کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ کھانا غریبوں کا ہے. دیکھیے کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت سے بتلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو آپ نے سب سے پہلا خطبہ یا جو بیان دیا ہے، آپ نے کیا بیان دیا؟ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی بات جو بیان کی وہ یہ تھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے پہلے، انہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنا، آپ کی یہ اسپیچ سنی، وہ اسلام میں داخل ہوئے اور کیا فرمایا کہ یہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نبی کھانا کھلانے کا عمل بتلا رہے ہیں. اور یقیناً علماء کرام نے اس کے بڑے فضائل لکھے کھانا کھلانے کے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھوکے آدمی کو میں کھانا کھلا دوں یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرتا جاؤں، اس کے مقابلے میں بھوکے آدمی کا پیٹ بھروں یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے. اور عربوں کے اندر اسی کا رواج تھا، وہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے کھانا کھلانے کا. ہم لوگ رسموں کے ساتھ ہو گئے، کچھ ہوا ہے تو کرو، انتقال ہو گیا 40 دن تک بیٹھو پڑھو اور کھلاتے رہو، 40 دن کے بعد ایک بڑی دعوت کر دو، ہو گیا پھر 6 مہینے کے بعد بیٹھیں گے، 6 مہینے ہو گئے اس کے بعد سال کے بعد پھر جمع ہوں گے، پھر اللہ خیر صلی اللہ پھر موقع ملا یا نہ ملا، یہ سال پورا ہو گیا ہم نے ذمہ داری پوری کر دی.
ارے اللہ کے بندو، ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں، موت تک، جب تک تمہاری زندگی موجود ہے، جب تک تم یہاں موجود ہو، آپ کی دعا کے اندر ان کا حق ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، جیسے کہ یہاں دیکھنے میں آتا ہے 1 سال تک کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ابھی کرنا ہے، ابھی کچھ کام باقی ہے، سال پورا ہو جائے گا پھر ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمارے اور غیروں میں کیا فرق ہو؟ وہی باتیں تو غیروں کیا بھی ہوتی ہے، وہ بھی 20واں کرتے ہیں اور 10واں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، 4 دن کے بعد وہ بھی کرتے۔ ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو رہا ہے، جیسے وہ نگونے پیتے ہیں ایسی مجلسوں کے بعد، ہم بھی وہی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی گت ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ کے لڑکے جائیں گے، اور ہوتا یہی ہے، پتہ نہیں یا ہوگا یا نہیں وہ میں نہیں جانتا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں بے عزتی ہوتی ہے قرآن کی، تعلیمات قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، بیان ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ان کو روانہ کرو سائڈ سے، اور پھر اپنے والی کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے اس طرح، پتہ نہیں یہ کریں گے، مجھے معلوم نہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ ہم نے قرآن کی عزت کی اور قرآن کا احترام کیا۔ تو دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب حضرات کے یہاں کھلانے پلانے کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس طرح کے انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ کہیں دعا ہوگی تو بلائیں گے کھانے کے لیے، نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ اس طرح کی مجلس میں مہمانی کا کھانا کہتے ہیں۔ میں جو اس وقت نیوزی لینڈ میں تھا، تو ہمارے ایک دوست ساحل شاہ تھے، گزر گئے، وہ اللہ مغفرت فرماوے۔ انہوں نے اپنے ابا اور اپنے بھیا کی کچھ سال پورا ہوا ہوگا تو دعا کے لیے مجھے فون کیا۔ میں نے کہا کہ میں آؤں گا، بیان کروں گا، دعا کروں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ارے مولانا صاحب، یہ تو مہمانی کا کھانا ہے۔ میں نے کہا گھرے تو میں 5 سال یا 3 سال سے ہوں، کیوں دعوت نہیں دی؟ کبھی مہمانی کرنی تھی تو آج کیوں؟ یعنی دعا کرا کہ ہماری دعا خریدنا چاہتے ہو؟ ہمارا قرآن پڑھا ہوا تم خریدنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں کھانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میرا جو اصول میں اپنے اس پہ باقی رہوں گا۔ اب اس پہ بات ہو گئی تھوڑی کچھ، لیکن جس دن دعا تھی سیٹرڈے ہی تھا، سیٹرڈے کی صبح میں یا شام اگلے دن ان کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کو ہارٹ کا کچھ پرابلم ہوا، تو وہ دعا کینسل ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد پھر وہی دعا لوٹ کے آئی۔ میں نے کہا کیسا کھانا؟ کا مت کھانا، اب مت کھانا، کوئی بات نہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے، نہیں ہے نہیں ہے۔ اب آپ کو کوئی کھل کے کہے یا نہ کہے، میں تو کہوں گا یہ بات کہ اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ اکرام نہیں ہوتا، مہمانی نہیں ہوتی، وہ ایک رسم ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے۔ اگر خوشی سے کھانا کھلانا ہو تو ایسے ہی کسی کو بلاؤ، جیسے صحابہ کرام کیا اس طرح کا ہوتا تھا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ خیر، عربوں کا تو اتنا بھاری رواج تھا کھانا کھلانے کا کہ اگر ان کے یہاں کوئی آ جاتا تھا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے نام تھے اس طرح کے۔ مدینہ منورہ کے اندر اب نافع بن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جس نے زمانے جاہلیت کو پایا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو ایک آدمی کو چلاتے ہوئے یا پکارتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے میں نے سنا کہ من اراد الشحم واللحم فلیأت دار دلیم وهو جد سعد بن ابی عبادہ ابن دلیم۔ بھئی جس آدمی کو چربی اور گوشت کھانا ہو وہ دلیم کے گھر جاوے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی کے دادا کا نام تھا دلیم، تھا اس کے گھر جاوے جس کو کھانا ہو تو۔ اور یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، جو کہ خزرج کے سردار تھے۔ تو ان کی مثال بن گئی تھی کہ جس کو کھانا ہو اس کے گھر جاوے۔ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ میں جب مدینہ منورہ میں گیا تو پھر یہ اعلان سنا کہ من اراد الشحم واللحم فلیأت عبادہ دار عبادہ، کہ جو آدمی گوشت اور چربی کھانا چاہے وہ عبادہ کے گھر جاوے۔ کہا اس کے بعد ان کی مثال چل پڑی، اور ایک زمانے کے بعد پھر میں گیا
تو دیکھتا ہوں کہ اعلان ہوتا ہے کہ جو آدمی گوشت اور چربی کھانا چاہے وہ سعد کے گھر جاوے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں کے یہاں یہ بات تھی کہ وہ لوگ مہمان نواز تھے، اور ایسے مہمان نواز تھے کہ ابھی میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ قیس نام کے ایک آدمی، بہت بڑے آدمی تھے، قیس بن سعد نام کے، وہ مصر سے نکلے اور ایک بستی میں پہنچے، وہاں ایک آدمی کے گھر مہمان ہوئے تو اس گھر والے نے جانور ذبح کر دیا بڑا۔ اب یہ دوسرے دن جانا چاہتے تھے، دوسرا ذبح کر دیا، اور تیسرے دن بارش تھی تو نہیں جا سکے تو تیسرا ذبح کر دیا۔ اب یہ گھر مہمان نے یہ سوچا کہ یار اتنا سارا خرچہ کر دیا تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ انہوں نے 4000 درہم اور 20 مصری کپڑے جوڑے، اس گھر کی جو بیوی تھی، میزبان کی بیوی، اس کے ہاتھ میں دے کے چل دیے۔ یہ نکلے ہی تھے کہ اتنے میں وہ میزبان نیزہ لے کر اور تلوار لے کر دوڑتا ہوا آیا پیچھے، اور وہ جو کپڑے تھے وہ دکھائے کہ رکو، یہ تمہیں لینا پڑے گا، تمہارا سامان تھا؟ کہا یہ ہم نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم مہمانی کا پیسہ نہیں لیتے، ہم مہمانی کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، ہم تو ایسے ہی مہمانی کرتے ہیں، آپ لے لو ورنہ میں ابھی ایک کو بھی جانے نہیں دوں گا، یہی ختم کر دوں گا۔ مجبوراً لینا پڑا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سخی نہیں دیکھا کہ کھانا کھلانے کے بعد بھی کہا کہ بدلہ نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیزو دیکھو، کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی بڑا سردار وہ آدمی سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس کے پاس دور کے لوگ، قریب کے لوگ آتے تھے، جب تک وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، مہمانوں کا اکرام نہیں کرتا تھا، وہ سردار نہیں کہلاتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں کے معاملات ایسے ہو گئے کہ ہم نے اپنے معاملات کو لگا دیا کاموں کے ساتھ۔ کوئی گزر جائے تب ہماری مہمانی سامنے آتی ہے، تب ہم میزبانی کرتے ہیں اچھی طرح سے۔ لیکن میرے عزیزوں، معاف کرنا، سیدھی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ کوئی گزر گیا اس کے لیے پروگرام دعا کا کر لو، قرآن پڑھ لیا۔ ارے تمہیں اتنا معلوم ہے کہ قرآن مجید کا مقام کتنا اونچا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کریشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو مخلوق تھے کہ نہیں، انسان تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک انسان تھے، اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ لیکن قرآن تو اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، کریشن نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مزہ چکھا، لیکن آپ دیکھیے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں پروگرام تو ہوتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کی یاد میں پروگرام کیا ہم نے؟ کبھی قرآن کو سمجھنے کی نیت سے اٹھایا ہم نے؟ کبھی قرآن کو سیکھنے کی نیت سے کسی کے پاس گئے ہم لوگ؟ بتاؤ ہم نے قرآن کی کیا قدر کی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی گزر جائے تو قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، پڑھو، بخش دو۔ قرآن اس لیے نہیں اترا تھا، یاد رکھو اس بات کو، قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی آیت، پہلی سورت جہاں سے شروع کی، سورہ فاتحہ، اس میں تو حکم دیا کہ ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن یہ ہدایت ملے گی کہاں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈینس۔ میں نے اس دن کہا تھا، وہ آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا موبائل خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، مائکرو ویو خریدتے ہیں، ایک بکلیٹ آتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو فالو کریں۔
اس کو فالو کریں. اس کے اگر رول کے خلاف کریں گے، مثال کے طور پر مائکرو ویو کے اندر اگر اسٹیل کی کوئی چیز آپ نے پلیٹ رکھ دی، کام کرے گا مائکرو ویو؟ یہ بگڑ جائے گا، گرمانا بند کر دے گا. کیوں بھائی؟ آپ نے اس کے رول کو فالو نہیں کیا. تو مائکرو ویو بہت تو 5 سال 10 سال سلیم ہے، اتنا ہی ہے. اور کیا اس کی عمر کتنی؟ آج ہماری عمر کتنی؟ 70 80 100 تک چلو. اس کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہوگا، کوئی بکلیٹ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سمجھایا کہ اس قرآن پر تمہیں کیسے چلنا ہے. آپ نے چل کے دکھایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو تمہیں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو دیکھو. رسول اللہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن قرآن موجود ہے. جب قرآن موجود ہے رسول اللہ موجود ہے. یوں سمجھو حضور کی زندگی قرآن میں ہے، قرآن حضور کی زندگی میں تھا. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن میں جو ہے وہی آپ کی زندگی میں تھا، وہی آپ کی زندگی میں تھا، اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ قرآن میں. آج میرے بھائیوں معاف کرنا، اسلام کو بدنام کرنے والے ہم خود مسلمان ہیں. ہم خود مسلمان ہیں. کسی کو دوست دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی کو قصوروار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قصوروار ہیں کیونکہ ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں. ہم نے قرآن کو تو بہت ہی اچھے جزدان کے اندر خوشبو لگا کے رکھا ہے، نکالیں گے جس وقت کبھی ضرورت پڑے گی. اور ضرورت یہی ہوتی ہے کہ کوئی گزر جاتا ہے، اس کے لیے دعا ہوتی ہے تو کہا اس کے لیے قرآن اب پڑھو. قرآن کا ثواب کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، اس کو ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکی کا ثواب رکھے گی. میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور فرما رہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں. الف حرف، الف ایک حرف، لام حرف، لام دوسرا حرف، میم حرف، میم تیسرا حرف. مطلب یہ کہ الف لام میم آپ نے پڑھی، 30 نیکی آپ کی ہو گئی. ہاں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی پڑھو، ایسے بھی پڑھو. ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اس میں دل کا کچرا نکلتا ہے. لیکن معاف کیجئے، اگر پوچھا جائے کہ ان میں سے کتنے لوگ صبح میں قرآن کو دیکھ کر آئے، الا ماشاءاللہ، کتنے قرآن پڑھ کے آئے. اور یہ ایک بات اور کہہ دوں کہ اس طرح کی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، بیچارے گھر والے تو انتظام میں لگے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پڑھے. اب یہ بچے پڑھے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم اولاد ہیں یا گھر والے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ باتیں بنانا، محفل جمانا یا ٹائم پاس کرنا، اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو پھر ہمارا مرحوم سے رشتہ کیا رہا؟ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے. لیکن یہ جو کچھ لوازمات ہم نے جاری کر رکھے ہیں کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ بالکل بند کرنے کے قابل ہے. کیونکہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر تمہارا جینا لوگوں کے لیے ہوا، خدا کے لیے نہیں ہوا. تم نے لوگوں کے لیے کیا، مرحوم کے لیے نہیں کیا. آپ کو تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے قرآن، آپ کو تو اللہ کے لیے کرنا ہے. ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے حدیث ہے، او کما قال من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال، جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی بات کو ایجاد کیا اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، مردود ہے وہ. ہاں، کسی کتاب میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد جمع ہو، 6 مہینے کے بعد جمع ہو، سال کے بعد جمع ہو، کسی جگہ نہیں. نہ صحابہ کرام حضور کے لیے اس طرح جمع ہوئے، نہ صحابہ کے لیے تابعین جمع ہوئے. وہ تو ہر آدمی قرآن پڑھتا تھا. آج ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ غریب کی اولاد پڑھ لے گی
وہ تو $20-25 دے دیں گے، قرآن پڑھ لیں گے۔ ہم نے اپنی اولاد کو تو یہ چاہا کہ وہ ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، لائر بنے، یہ سب کچھ بنے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ پہنچائے، ثواب پہنچائے۔ یہی تو مقصد ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ساتھی 4 مہینہ لگایا ہوا۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کو صحیح سمجھے اور صحیح سمجھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر لاوے، ورنہ پھر ہمارے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے جانور بھی کھا پی کر بڑا ہو کے اپنی زندگی ختم کر کے چل دیتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو پھر ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ جس رب کائنات نے ہمارے لیے قرآن اتارا تھا، اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کی فکر نہیں کی، کوشش نہیں کی، زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی، کل قیامت میں جب خدا کے روبرو ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کل قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ قیامت میں سفارش کرنے والے بہت ہوں گے، انبیاء سفارش کریں گے، یہ حفاظ سفارش کریں گے، علماء کریں گے، حاجی کریں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن سب سے اسٹرانگ سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن مجید ہوگا۔ یا تو قرآن حجت لک او علیک او کما قال، یہ یا تو تمہارے فیور میں تمہارا وٹنس بن سکتا ہے یا تمہارے اگینسٹ بھی بن سکتا ہے، اور وہ ایسا گواہ ہے کہ خدا کو منوائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس قرآن کے لیے ہم نے کیا وقت دیا، کیا کیا، ایک کھلونے کی طرح ہم نے کیا کہ اس کو لائے، جیسے آدمی کھلونے سے کھیلتا ہے، کھیل دیا، رکھ دیا سائڈ پہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم نے قرآن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ علامہ اقبال نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ کہا آپ تو یہی کہیں گے کہ حضرت حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بہت بڑے مظلوم ہیں۔ نہیں، سب سے بڑا مظلوم یہ قرآن ہے۔ قرآن بھی مظلوم، اور آج تو قرآن کا حامل بھی مظلوم ہو گیا، اس لیے کہ ان حافظوں کی کوئی قیمت نہیں رہی، ان علماء کی کوئی قدر نہیں رہی۔ اس لیے آج ہم اپنی اولاد کو نہ حافظ بنا رہے ہیں نہ عالم بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ملے گا؟ حافظ کی طلب کی، مولوی بن کے کیا ملے گا؟ یاد رکھ لو، خدا کی قسم، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ آج سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے۔ ایک سبحان اللہ آپ بولو گے، جنت میں ایک درخت لگے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاں حضور کی ملاقات ہوئی 7ویں آسمان کے اوپر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کہلوایا تھا کہ اپنی امت کو سلام کہنا علیہ وسلم۔ پھر کیا فرمایا کہ اپنی امت کو کہنا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پودے لگانا، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ آپ بول رہے ہیں، جنت میں درخت لگ رہا ہے، لیکن میرے عزیز و اللہ توفیق دے تو ہاں، ہمارے اوقات ایسے بیکار ضائع اتنے ہوتے ہیں جس کا شمار، اور 10 منٹ اگر مسجد میں چلے گئے اور 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو وہ ہمیں بھاری پڑ جاتا ہے، ارے یار کیوں لیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہماری دینی رغبت ہے۔ تو خیر میرے عزیزو، واقعتاً جو مرحوم عتیق بھائی تھے ماشاءاللہ کلمے کے ساتھ گئے، ان کا وقت بھی لگا تھا اور مدرسے سے بھی ایک تعلق رکھتے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور دیکھو میرے عزیزو، سبھی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنا ایک وقت مقرر کرے، روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھیں اور دعا کرے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو اللہ سے کہ ہماری سنے گا اور آپ کی نہیں سنے گا، سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غیر مسلم بھی خدا سے کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے کے لیے شرط نہیں رکھی، جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو، لیکن دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ستا رہا ہے
اس غیر مسلم کو جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے آپ خود دعا کریں اور مانگیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. 5 ٹائم کی نماز میں اگر آپ کرو گے تو روزانہ 5 قرآن کا ثواب ہو. اور بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. والدین کا حق یہ ہے کہ تم 5 ٹائم دعا کرو ان کے لیے، ماں باپ کے لیے 5 ٹائم دعا کرو. خیر اولاد سے یہی امید رکھی جاتی ہے کہ ان لوگوں یہ لوگ دعا کرے، کچھ پڑھ پڑھ کے بخشے اور کوئی صدقے جاریہ کے اعمال کرے. جیسے کہ کسی جگہ پانی کا انتظام کرنا ہے تو اس میں ہاتھ لگائے، یا کسی جگہ مسجد میں چٹائی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، تو ایسے کام کیے جائیں کہ جس کا فائدہ دیر پا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری بات تو جب دوسرا بات نہیں کرے، بات سے توہین